للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ آج کا سبق وَإِذْ، اور جب، قُلْتُمْ، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، نؤمن، ہم ایمان لائیں گے، لکا، تجھ پر، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نؤمن لک، اور جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہرگز نہیں ہم تم پر ایمان لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، نرا، ہم دیکھ لیں، اللہ، اللہ کو، حتیٰ نرا اللہ، یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، جہرتاً، کھلم کھلا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمْ، بس پکڑ لیا تمہیں، الصَّاعِقَةُ، کڑک نے، بجلی کی کڑک نے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس قوم کے پاس پہنچے، تورات لے کر، وہ احکام لے کر، تو قوم کو دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے کہ تو اللہ سے ہم کلام ہوا ہے یا یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا ان کے اس بات پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پھر لے آؤ ان کو۔ تو اس قوم کے 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے اللہ کے حکم سے۔ تو پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کلام کیا، تو پھر کلام کیا تو پھر انہوں نے کہا نہیں، ہم اب بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم کھلم کھلا دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو پھر ان پر اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی، اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے اور سارے کے سارے مر گئے۔ یا یہ کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ سے ہم کلام ہوں گے، ہم اللہ کو دیکھیں گے، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ تم آ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو وہ چلے گئے، تو وہ بھی اللہ کی تجلی کو قبول نہ کر سکے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر اور پریشان ہو گئے جب دیکھا کہ اللہ کی پکڑ ان پر آ چکی۔ تو اللہ سے کہا، سورہ اعراف میں یہ واقعہ آتا ہے کہ اللہ اگر تیرا یہی ارادہ تھا تو یہ پہلے ہی کر دیتا، ہمیں پہلے ہی مار دیتا، کہ چاہے اب ان نادانوں کی بات پر ان کی پکڑ کی گئی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا، ثم، پھر، بَأَسْنَاكُمْ، ہم نے زندہ کیا تمہیں، من بعد، اس کے بعد، موتکم، تمہاری موت کی، ثم بَأَسْنَاكُمْ من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کیا، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ وہ سارے مر چکے تھے، کہ ہم نے تمہیں زندہ کیا من بعد موتکم، تمہاری موت کی، یعنی وہ مر چکے تھے تو اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کروائے جا رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ تم شکر کرو، اللہ کی نعمت پر، اللہ کے احسان پر، اللہ کے انعامات پر تم اللہ کا شکر کرو۔ اور ایک یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ بڑی آفت، بڑی مصیبت، پریشانی سے نجات کے بعد انسان کے لیے، ایک بندے کے لیے اللہ کا شکر ہے، اس کو شکر کرنا چاہیے۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم، تم پر، الغمام، بادلوں کا، وَظَلَّلْنَا علیکم الغمام، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، ایک نہیں کئی بادل، کہ جب دریا کو پار کرنے پر وہ صحرائے سینا میں پہنچے، صحرا میں جہاں پہ کوئی سایہ نہیں تھا، تو اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وَأَنزَلْنَا، تو ہم نے نازل کیا، علیکم، تم پر، المن، من، والسلوى، اور سلوى، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور ہم نے تم پر
من سلوہ نازل کیا، پھر کھانے کے لیے اللہ نے من اور سلوہ یہ دو چیزیں عطا کی۔ من سلوہ کی کئی تفاسیر کی گئی ہیں، ایک یہ کہ من میٹھی چیز اور سلوہ یہ نمکین چیز تھی، اور من سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اس کی تفسیر ہوتی ہے کہ میٹھی چیزوں میں سے جو کھمبی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں من۔ تو پتہ چلا کہ میٹھی ایک نہیں بلکہ متعدد چیزیں تھیں، زیادہ چیزیں تھیں جو میٹھی چیزیں تھیں، اور سلوہ بٹیر کو بھی کہا گیا کہ وہ تھا۔ بہرحال یہ دو چیزیں من اور سلوہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑا اللہ کی طرف سے احسان تھا اور نعمت تھی، انعام تھا کہ ان کے لیے براہ راست پکا ہوا تیار شدہ کھانا اللہ کی طرف سے نازل ہو جاتا۔ کلو تم کھاؤ، من سے طیبات پاکیزہ چیزوں سے، کلو من الطیبات، کلو من طیبات کہ تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا، تم پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تو پاکیزہ کھانے کا حکم ہوا کہ جو اللہ نے نازل کیا وہ پاکیزہ تھا ان کے لیے۔ وما اور نہیں، ظلمونا ظلم کیا انہوں نے نہ ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو وہ تھے، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرنے والے۔ وما ظلمونا ولیکن کانو انفسہم یظلمون، اور نہیں انہوں نے ہم پہ ظلم کیا لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، کہ انہوں کا ظلم یا ان کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے والی۔ تو کوئی شخص، کوئی بندہ یہ کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ وہ اپنے آپ پر، اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس سے اللہ کا نظام رک نہیں جاتا۔ کوئی نماز نہ پڑھے تو کیا سورج نہیں طلوع ہوگا یا غروب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا نظام ویسے ہی چلتا رہے گا۔ تو اللہ کی نافرمانی پر اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، ظلم کرنے والے کا اپنا ہی نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ان آیات سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر احسان کرنا چاہے، اس پر انعام کرنا چاہے، تو بغیر اسباب کے بھی اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے، اپنا انعام کر دیتا ہے۔ یہ چیز جو مشترک ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسانات ہوئے تو بظاہر کوئی اسباب موجود نہیں تھے، بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ انعامات ان کو عطا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ظاہری اسباب موجود ہوں تب بھی کسی پر کوئی انعام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی پر کوئی احسان کرنا چاہیں، کسی کو انعام دینا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کو وہ چیز بغیر اسباب کے ہی عطا کر دیتے۔ بس یقین ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بندہ جیسا گمان رکھتا اپنے رب سے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح، اسی گمان کے مطابق اپنے بندے سے معاملہ کرتے ہیں۔ اگر اچھا ہے تو اچھا ملتا ہے، اگر برا اللہ سے گمان ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو پھر اسی گمان کے مطابق اللہ بندے کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔